علم بیان کا مختصر تعارف۔ تشبیہ کسی چیز کا مشابہت ہونا ضروری ہے، یعنی مماثل قرار دیا جانا کو تشبیہ کہتے ہیں۔ استعارہ جب لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں تو استعارہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق: کسی چیز کو دوسری چیز کے مشابہت یعنی مثال لی جائے تو تشبیہ کہلاتی ہے، جسے استعارہ مان لیا جاتا ہے۔ کنایہ: کنایے میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی اس طرح استعمال ہوں کہ حقیقی کہلائیں۔ تلمیح: کسی مشہور تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ تلمیح کہلاتی ہے۔ علم بیان کا مکمل تعارف پڑھیں گے۔ علم بیان سے مراد وہ علم ہے جو یہ ظاہر کرے کہ کسی مضمون یا معنی کی ادائیگی کے لیے کون کون سے نئے انداز استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں زور اور اثر پیدا ہو جائے اور ایک معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور عمدہ اظہار کی قوت کے مالک ہوں۔ یعنی ایک ہی مضمون کو ادا کرنے کے لیے متنوع پیرائے بیان کا استعمال کرنا، یعنی نئے پن سے بیان کرنا، علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان وہ اصطلاح ہے جس کے ذریعے کسی واقعے، خیال یا کیفیت کی سچی تصویر پیش کی جائے اور قاری فوراً بیان کرنے والے کی بات کی تہہ تک پہنچ جائے اور اس طرح ابلاغ و ترسیل کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے ساتھ بات میں دلچسپی اور تاثر پیدا ہونے کے ساتھ جدت یعنی نیا پن بھی پیدا ہو جائے۔ علم بیان کو علم ادب اور علم کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ علم بیان کے اجزائے ترکیبی جو کسی بھی سادہ بیان کو دلکش بناتے ہیں وہ بلاغت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تشبیہ: تشبیہ کے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشببہ، نمبر 3 وجہ تشبیہ، نمبر 4 حرف تشبیہ۔ فرہنگ یعنی الفاظ معنی: تشبیہ ایک جیسا، مماثل۔ علم بیان علم کی کتاب۔ علم بیان میں تشبیہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تشبیہ کا تعارف دیکھیں گے اب۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماثل ہونے کے ہیں۔ جب کسی شے کی خصوصیت کو کسی دوسری شے کی خصوصیت سے مماثل قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ میر کے اس شعر میں تشبیہ ملاحظہ کیجیے۔
नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब यानी होंठ को नज़ाकत में गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। मुशब्बा मुशब्बा बवजह तशबीह और हरफ तशबीह, तशबीह के 4 अक़साम हैं। इस शेर में लब, मुशब्बा, गुलाब की पंखड़ी, मुशब्बा, नाज की, वजह तशबीह और सी हरफ तशबीह है। मिसाल के तौर पर एक शेर दर्ज किया जा रहा है जिसकी फरहंग यूं है, यानी अल्फाज माना, जहाँ दुनिया बिखर गई, फैल गई। जब हम इसको तर्जमे में देखते हैं तो शायर दुनिया में खुद को समंदर से तशबीह दी है, खुद सांसों की रफ्तार को मौजों से। शेर मुलाहजा कीजिए। जैसे हैं इस जहां में समंदर की तरह हम, जैसे हैं इस जहां में समंदर की तरह हम, हर सांस गोया मौज की सूरत बिखर गई, हर सांस गोया मौज की सूरत बिखर गई। शायर अपने वजूद को समंदर से तशबीह दी है और हयात में माविन सांस मौजों की तरह कहा है। इसका मरकज़ी ख़याल यूं है, इस शेर में दुनिया में समंदर की तरह बताते हुए सांस के चलने को समंदर की मौजों की तरह तशबीह दी गई है। उर्दू शायरी में अलामतों के इस्तेमाल के साथ साथ इस्तिआरों को बहुत अहमियत हासिल है। फरहंग है इस्तिआरा, उधार, आफताब, चांद। इस्तिआरा मुस्तअला से लिया गया है। इस इस्तिआरे में महबूब के हुस्न को लाजवाब करार दिया गया है। शेर देखिए, जिसमें किसी खूबसूरत आदमी को देखकर चांद कहा गया है, जो इस्तिआरा कहलाता है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इस शेर में जो भी इस्तिआरा है। मरकज़ी ख्याल है, 14वीं का चांद जो पूरी आफताब के साथ चमकता दिखाई देता है, जो इस्तिआरा है। एक और मिसाल देखिए, जिसकी फरहंग है जदीद लहजा नयापन। इसका तर्जुमा यूँ है, इस शेर में जदीद से मुराद नया अंदाज है, लहजे से मुराद नयापन है। उर्दू शायरी में अलामतों के इस्तेमाल के साथ साथ इस्तिआरे को बहुत अहमियत हासिल है। एक शेर देखिए, अभी तो आँख खुली है जदीद लहजे की, अभी तो आँख खुली है जदीद लहजे की, उड़े तो कैसे अभी बालों पर नहीं आए, उड़े तो कैसे अभी बालों पर नहीं आए। इस शेर में जदीद लहजे को नौज़ायद परिंदे से
استعارہ لیا ہے، حالانکہ نوزائیدہ پرندے کا ذکر نہیں، لیکن ابھی آنکھ کھلنے والوں پر کے ذکر سے استعارہ مبہم یعنی پوشیدہ کی بجائے واضح کیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے، اس شعر میں انسان کی سوچ کے مطابق نئی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، جس کو استعارے میں پوشیدہ کے بجائے واضح انداز ملتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز سے مثال دی جاتی ہے، جبکہ استعارے میں وہی چیز مان لی جاتی ہے۔ جیسے یوں کہیں کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ تشبیہ ہوگی، اور اگر یوں کہیں گے کہ وہ چاند ہے تو وہ استعارہ ہوگا۔ ذیل کی مثالوں سے یہ واضح ہو جائے گا، لیکن پہلے ہم اس کی فرہنگ اور ترجمہ پڑھیں گے۔ فرہنگ، تشبیہ، مشبہ، مشابہت، راست گو، صاف منہ، سچ بولنا۔ ترجمہ: تشبیہ میں مماثلت ہوتی ہے، استعارے میں وہی چیز کو مان لیا جاتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز سے مثال دی جاتی ہے، جبکہ استعارے میں وہی چیز مان لی جاتی ہے۔ جیسے یوں کہیں کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ تشبیہ ہوگی، اور اگر یوں کہیں گے کہ وہ چاند ہے تو وہ استعارہ ہوگا۔ ذیل کی مثالوں سے یہ واضح ہو جائے گا، لیکن پہلے ہم اس کی فرہنگ اور ترجمہ پڑھیں گے۔ فرہنگ ہے تشبیہ، مشبہ، مشابہت، راست گو، صاف منہ، سچ بولنا۔ اس کا ترجمہ ہے، تشبیہ میں مماثلت ہوتی ہے، استعارے میں وہی چیز کو مان لیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں یوں ہیں: تشبیہ: احمد فرشتہ جیسا ہے، حامد چاند کی طرح ہے، فاقہ کے دانت موتی کی طرح ہیں۔ استعارے میں احمد فرشتہ ہے، حامد چاند ہے، فاقہ کے دانت موتی ہے۔ جبکہ تشبیہ کے الفاظ ہیں جیسا، کی طرح، کی طرح۔ استعارہ ہے ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم آگے۔ تشبیہ میں جیسا، کی طرح ملتا ہے، استعارے میں ہے۔ یہ فرق ہے۔ کنایے کا تعارف کرتے ہیں۔ کنایہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہیں، اور اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔
بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنی میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر، زندگی کی کیا رہے باقی امید، زندگی کی کیا رہے باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ موئے سیاہ سے کنایہ جوانی اور موئے سفید سے بڑھاپا کنایہ ہے۔ اب ایک فرہنگ دیکھتے ہیں اسی کی۔ کنایہ، پوشیدہ مبہم، بال سفید ہونا، بڑھاپا۔ اس مصرعے میں بڑھاپا کہنے کی بجائے بال سفید ہونا استعمال ہوا ہے۔ اب ہم تلمیح کا تعارف پڑھتے ہیں۔ جس شعر یا جملہ یا لفظ میں کسی تاریخی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تلمیح کہلاتی ہے۔ جیسے غالب کا مشہور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ ایک اور شعر درج کیا جا رہا ہے، رہے نہ لوٹ کے جانے کا پھر کوئی امکان، رہے نہ لوٹ کے جانے کا پھر کوئی امکان، خود اپنے ہاتھ سے کشتی ڈبو گئے ہم بھی، خود اپنے ہاتھ سے کشتی ڈبو گئے ہم بھی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب طارق نے اندلس کے ساحل پر قدم رکھا تھا تو وہ کشتیوں کو توڑ کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ اگر ہم جنگ میں ہار جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اگر فتح یاب ہو جائیں گے تو حکومت کریں گے۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، انسان جب ارادہ کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں شامل نصاب کے علاوہ علم بیان کے کچھ اجزاء کی مثالیں اشعار کی شکل میں درج کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل مشہور و معروف شاعر میر انیس کے چند مصرعے جو علم بیان کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں سماعت کیجیے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر و منور سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر و منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں۔ تشبیہ کی مثالیں سماعت کیجیے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں ہستی کو حباب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یوں بھی ہستی فنا ہونے والی ہے اور حباب بھی۔
لیکن زندگی میں ایک شراب کی سی ہے جو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک اور شعر دیکھیں گے۔ امنڈ آتی ہیں آج یوں آنکھیں، امنڈ آتی ہیں آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں، جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں۔ اس شعر میں آنکھوں میں آنسو بھر آنے کو دریا کے ابلنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک اور شعر سنیں گے۔ باغ جنت پا گھٹا جیسے برس کر کھل جائے، باغ جنت پا گھٹا جیسے برس کر کھل جائے، سوندھی سوندھی تیری خوشبوئے بدن کیا کہنا، سوندھی سوندھی تیری خوشبوئے بدن کیا کہنا۔ ایک شعر یوں ہے۔ شمع کے مانند ہم اس بزم میں، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ استعارے کے چند شعر سنیں گے۔ اقرار ہے جہاں آپ کے انکار سے ظاہر، اقرار ہے جہاں آپ کے انکار سے ظاہر، ہے مستی یہ شب نرگس مے خوار سے ظاہر، ہے مستی یہ شب نرگس مے خوار سے ظاہر۔ یہاں آنکھ کا اشارہ نرگس سے کیا ہے جو مستی مے خوار آنکھ کی مناسبت سے ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ سفر مجھ سے ربط اس گل کو ہے اعتبار سے، ہے سفر مجھ سے ربط اس گل کو ہے اعتبار سے، سوکھ کر کانٹا لہو ہوں بلبلو اس خار سے، سوکھ کر کانٹا لہو ہوں بلبلو اس خار سے۔ یہاں معشوق کا استعارہ گل یعنی پھول سے ہے، خار یعنی کانٹا اسی مناسبت سے ہونے کی وجہ سے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ نکلنے کا رستہ ہے نہ سمجھنے کی راہ ہے، نکلنے کا رستہ ہے نہ سمجھنے کی راہ ہے، کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے، کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے۔ اس شعر میں سونا یعنی غفلت کا استعمال ہوا ہے جو استعارہ ہے، اور جاگنا یعنی ہوشیاری کا استعارہ ملتا ہے۔ کنایے سے دو مثالیں سماعت کیجیے گا۔ داغ آنکھوں کے کھل رہے ہیں سب، داغ آنکھوں کے کھل رہے ہیں سب، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا، یہاں داغ کا آنکھوں کی طرح کھلنا اور نرگس کا دستہ بن جانا ہاتھ کے لیے استعمال ہوا ہے، ظاہر ہے محبوب کے ہجر کا نتیجہ ہے۔ ایک اور شعر۔ ساقی وہ دے ہمیں کے ہوں جس کے سبب ہم، ساقی وہ دے ہمیں کے ہوں جس کے سبب ہم، محفل میں آب آتش خورشید ایک جائے، محفل میں آب جو آتش خورشید ایک جائے۔ اس شعر میں شراب ہے کیونکہ اس میں پانی بھی ملتا ہے، سرخی اثر کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تلمیح سے اشعار سماعت کیجیے۔
شعر ہے: بھٹک کر آ گیا چوروں کی بستی میں علی بابا، بھٹک کر آ گیا چوروں کی بستی میں علی بابا، مگر اس دور میں اس پر کوئی سمسم نہیں کھلتا، مگر اس دور میں اس پر کوئی سمسم نہیں کھلتا۔ الف لیلا کا ایک مشہور قصہ علی بابا اور 40 چور ہے، جس میں علی بابا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور چوروں کے غار تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ سمسم کا طلسمی لفظ دہرانے سے غار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک اور شعر سماعت کیجیے جو حضرت موسیٰ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ شعر ہے: میرے وجود میں جلوہ ہی جلوہ ہے تیرا، میرے وجود میں جلوہ ہی جلوہ ہے تیرا، کچھ ایسا لگتا ہے ایک طور مجھ میں زندہ ہے، کچھ ایسا لگتا ہے ایک طور مجھ میں زندہ ہے۔ موسیٰ کو کوہ طور پر جلوہ خداوندی نصیب ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جلوہ خداوندی نصیب ہوا تھا۔ اسی واقعے سے استفادہ کرتے ہوئے شاعر اپنی ذات میں جلوہ باری کو محسوس کرتا ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ شعر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ بٹ نمبر 1، مختصر ترین سوالات۔ مندرجہ ذیل مصرعوں میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور تلمیح کی شناخت کیجیے۔ سوال نمبر 1، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ سوال نمبر 2، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ سوال نمبر 3، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ سوال نمبر 4، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو۔ سوال نمبر 5، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ سوال نمبر 6، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ سوال نمبر 7، وہ کرے بات تو خوشبو آئے۔ سوال نمبر 8، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی۔ بٹ نمبر 2، ایک یا دو جملوں میں جواب دیجیے۔ نوٹ: تفویض یعنی اسائنمنٹ مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، تشبیہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ سوال نمبر 2، استعارہ کسے کہتے ہیں، مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3، تشبیہ اور استعارے میں فرق واضح کیجیے۔ سوال نمبر 4، کنایے کی تعریف میں مثال بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، تلمیح سے کیا مراد ہے، مثال دیجیے۔ سوال نمبر 6، تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، بیان کیجیے۔ بٹ نمبر 3، صحیح جوڑ لگائیے۔ نوٹ: گھر کا کام یعنی ہوم ورک مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، 14ویں کا چاند الف 4۔ سوال نمبر 2، چاند کی طرح
بے استعارہ۔ سوال نمبر 3، تشبیہ کے ارکان۔ جیم تشبیہ۔ سوال نمبر 4، کمر جھک گئی۔ دال تلمیح۔ سوال نمبر 5، قارون کا خزانہ ہے کنایہ عملی کام۔ غزل یا نظم کے اشعار میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور تلمیح کی دو مثالیں تلاش کر کے لکھ کر اپنے استاد کو بتائیے۔ آج کا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔